نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا رَبِّ زِدْنَا فَهْمًا رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون اے میرے محبوب سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم
اپنی زبان نبوت سے فرما دیجئے دنیا اور آخرت میں کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھا اور دل سے اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی گواہی دی، مومن بنا۔ اعلان فرما دیجئے ایسا مومن عقیدہ توحید اور ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء، آخری پیغمبر دل و جان سے تسلیم کرنے والا، اعلان فرما دیجئے رحمان کی طرف سے اس کی دنیا بھی روشن ہے، اس کی قبر بھی روشن ہے، اس کا حشر بھی روشن ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام اور صلاۃ و سلام ہمارے پیارے آقا رہبر و رہنما امام اعظم اعلی حضرت قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پہ آج جامع مسجد الیعقوب کے اندر عوامی کالونی میں یہ عظیم الشان جمعۃ المبارک کا خطبہ میں جس موضوع پر گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اللہ کی قسم آج کی گفتگو جس کو سننے کے بعد عمل کر لینے کے بعد انشاءاللہ دنیا آخرت سنورے گی۔ اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں؟ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہ کے پسندیدہ بندے جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور وہ بندے اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی خوبی، ان کے صفات، ان کے اعمال، ان کی صبح شام، ان کے معاملات، ان کے شب روز، ان کی زندگیاں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کی خلوت و جلوت، ان کا ہر عمل
جس کو رحمان دیکھ کے خوش ہوتا ہے وہ کون بندے ہیں؟ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اور اللہ کے قرآن سے میں ان بندوں کی شان میں، ان کی عظمت میں اترنے والی وہ آیات قرآنی جو اللہ نے اپنے بندوں کی شان میں اتاری ہے وہ پڑھنا چاہتا۔ اب وہ کون ہے؟ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن، پیارا قرآن، فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم سینہ ٹھر گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ قرآن اترا، قلب مصطفیٰ پہ، قلب اطہر پہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نازل ہوا۔ کائنات کے مالک نے، کائنات کے خالق نے اپنے کلام کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کر دیا جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، التائبون۔ ان کی پہلی خوبی یہ ہے اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اصلاح کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اب کون ہے ایسا شخص میرے سمیت آپ میں سے؟ کیا ہم اپنی غلطیوں پر ڈٹے ہوئے تو نہیں، اپنی زیادتیوں پر اڑے ہوئے تو نہیں، اپنے گناہوں پر ہمیشگی کرنے والے تو نہیں؟ رب کو وہ پسند ہے جو گناہ ہو گیا تو فوراً اللہ سے رجوع کیا، توبہ کی، اگلی زندگی اس کی محبت میں گزاری، رب کی محبت میں گزاری، صحیح گزاری۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے مجھے یہ بندہ بڑا پسند ہے۔ فیصل آبادی ہو، آج کرونا تنگ کیا ہوا اس نے، اللہ یہ بیماری ہے تو ہمیں محفوظ فرما، اگر سازش ہے تو پھر بھی محفوظ فرما۔ زلزلے، بے چینی، سکون ختم، احترام ختم، رشتوں کا تقدس ختم، ایک قیامت جیسا منظر ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، دنیا کی فکر ہے، دین کی فکر نہیں، قبر کی فکر نہیں، حشر کی فکر نہیں، گناہ کرتے کرتے، زیادتیاں کرتے کرتے آخر اس انسان نے حد کراس کر دی۔ میری طرف دیکھیں، توجہ کیجیے، حد کراس کر دی، جھوٹ بولا، اپنوں سے منافقت کی، بازار میں کچھ ہے، مسجد میں کچھ ہے، گھر میں کچھ ہے، باہر کچھ ہے، اندر کچھ ہے، سامنے کچھ ہے،
پیچھے کچھ ہے. اس انسان کے روح بھی بڑے ہیں دھوکہ دینے کے لیے, فراڈ کرنے کے لیے, اللہ کو ناراض کرنے کے لیے. اس نے حدیں کراس کی. حضرات پھر اس کو کہنا پڑا, پھر اس کو یہ فرمانا پڑا, اس کو قرآن بنانا پڑا. اس نے فرما دیا ابن آدم زمانے کو برا نہ کہہ, بیماریوں سے تو کہتا ہے لڑنا ہے, ہم نے ڈرنا نہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. مجھ رحمان کو کہنا پڑا یہ سارے تیرے اپنے کیے ہوئے کرتوت ہیں جن عملوں کی وجہ سے آج تو پریشان ہے. میری طرف لوٹا, یہ ساری دنیا کی پریشانیاں ختم کر دوں گا. میں تجھے سکون بھی دوں گا, تجھے نیند بھی دوں گا, تجھے رزق بھی دوں گا, تیرے اندر میں سکون پیدا کر دوں گا, تیری دنیا آخرت کو سنوار کے رکھ دوں گا اگر تو میری چوکھٹ کی طرف, میری طرف رجوع کرنا شروع کر دے. التائبون, یہ پاکستان کا لاک ڈاؤن کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا کا لاک ڈاؤن کچھ بھی نہیں ہے. جو لاک ڈاؤن حضرت یونس علیہ السلام کے لیے لگا تھا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے, اور وہ 1.25 مہینے کا لاک ڈاؤن تھا, 40 دنوں کا لاک ڈاؤن, 40 راتوں کا لاک ڈاؤن تھا. دروازے بند, نہ اپنے نظر آئے, نہ بیگانے نظر آئے, نہ دن نظر آیا, نہ سورج نظر آیا, نہ آسمان نظر آیا, نہ زمین نظر آئی, نہ گھر نظر آئے, نہ ماحول نظر آیا, کچھ بھی نہیں. رات کے اندھیرے, سمندر کے اندھیرے, مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے, ظلمات, اندھیرے ہی اندھیرے. مچھلی کا منہ بند ہے, لاک ڈاؤن ہے, 40 دن کا لاک ڈاؤن لگا. کعبہ کے رب کی قسم ہے اس لاک ڈاؤن سے پھر رحمان نے یونس کو کس طرح نکالا ہے. پہلا جملہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے. فرمایا لا الہ الا انت. الہی تیرے یونس نبی کا عقیدہ ہے لا الہ, تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. آپ سبحان اللہ کہتے ہیں جب میں پڑھتا جاؤں گا. ڈرو نہ, سبحان اللہ کہو, کرونا دور ہوگا انشاءاللہ تعالی. لا الہ, تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. میں مشکل میں پھنسا ہوا, لاک ڈاؤن میں پھنس گیا, میری نیند ختم, میرا سکون ختم, میں پریشانی کے عالم میں ہوں. الہی پتہ نہیں کیا بننے والا اس لاک ڈاؤن میں. مچھلی کا میدا مجھے ہضم نہ کر لے, مجھے کھا نہ جائے. الہی میرا عقیدہ ہے اگر سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں اس لاک ڈاؤن سے مجھے نجات دینے والا ہے تو فقط تو ہے. لا الہ الا انت سبحانک سبحانک. الہی تو پاک ہے, شریکوں سے پاک ہے, وزیروں سے پاک ہے, شریکوں سے پاک ہے. اے الہی تیرا کوئی شریک نہیں. ازلی ابدی لم یزل لا یزال, بے مثل بے مثال, وحدہ لا شریک تیری ذات ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الہی میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں نے زیادتی کی, مجھ سے غلطی ہوئی, پر تو رحمان ہے نا,
آج اپنے یونس نبی کو اس لاک ڈاؤن سے بچا لے، یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، میں مچھلی کے منہ میں ہوں، پیٹ میں ہوں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یونس سمندر میں ہے، مچھلی میں کہاں ہے، کدھر نہیں، تجھے تو پتہ ہے میں کدھر ہوں۔ آج تیرا نبی یونس تجھ سے دعا مانگتا ہے، قرآن کہتا ہے، میرا رب فرماتا ہے، رحمان فرماتا ہے، میرا نبی یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، ہماری تحمید نہ کرتا، ہمیں نہ پکارتا، ہماری کبریائی کے تذکرے نہ کرتا، ہماری توحید کے ڈنکے نہ بجاتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں یونس نبی کو قیامت تک لاک ڈاؤن میں رکھتا، نہ نکالتا۔ نکالا اس لیے اس نے مجھے پکارا ہے۔ میں گناہگار، آپ گناہگار، سب گناہگار ہیں، انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ آج ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ میرے سمیت ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ رحمان کیسا رحمان ہے؟ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ پریشانیوں میں جکڑے ہوئے، بیماریوں میں پھنسے ہوئے، زیادتیوں میں، پریشانیوں میں، ازمائشوں میں، او لوگو سن لو، اللہ کو کون پسند ہے، اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے والے، اپنے رب کی چوکھٹ پہ جھکنے والے، عبادت کرنے والے اور اللہ کو یاد کرنے والے، نیکیوں کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، نیکیوں کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے۔ فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ حضرات بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ آواز کم کرو، تھوڑا کم کر دو آواز، اگر کم کرنا ہے بس توجہ کر، آواز تھوڑا کم کر دو میرے لیے، بے شک بند کر دو آواز، پھر بھی نیچے جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، بے شک کوئی بات نہیں، تھوڑا کم کر دو آواز، مقصد سمجھانا ہے، رولا نہیں ڈالنا۔ حضرات والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حد کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ اب حد یہ ہے بستر چھوڑ دے مسجد میں آ، مگر تو نے پابندی نہیں کی، حد کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ کی حد کیا ہے؟ حلال رزق کھا، سود چھوڑ دے، مگر تو نے نہیں چھوڑا، حد کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ کی حد کیا ہے؟ سچ بول، جھوٹ چھوڑ دے، مگر تو نے جھوٹ بولا، سچ چھوڑا، اللہ کی حد کی حفاظت نہیں کی۔ حد کیا ہے؟ اے ابن آدم نکاح کر لے، 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 زنا نہ کر، مگر تو نے زنا کیا، زنا کیا، زنا کیا، زنا کیا، نکاح نہ کیا، اللہ کی حد کی حفاظت نہ کی۔ حد کیا ہے؟ ابن آدم ماں جنت ہے، باپ جنت ہے، عزت کر، تو نے دوستوں کو عزت دی، ماں باپ کی بے ادبی کی، حد کی حفاظت نہ کی۔ والحافظون لحدود اللہ، رب کو وہ پسند ہے جو حدود اللہ کی
پابندی کریں۔ حضرات توجہ کیجئے، وقت بڑا قیمتی ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، گھڑی ٹک 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 چل رہی ہے، مگر تیری میری زندگی کم ہو رہی ہے۔ حد کیا ہے؟ کائنات کے رب نے فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ۔ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، میرے نبی کا طریقہ تمہارے لیے ہدایت ہے، میرے پیغمبر کا عمل تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ مگر تم نے میرا پیر، میرا مولوی، میرا امام، میرا فقیر، میرا ملنگ، میرا امام، فلانی سرکار، تو نے حد کی حفاظت نہ کی۔ والحافظون لحدود اللہ۔ حد کیا ہے؟ ابن آدم بیٹیوں سے محبت کر، بیٹوں سے پیار کر۔ جب بیٹا پیدا ہوا حقیقے کیے، دعوتیں کی، میرج کلب بک کرا دیے، بیٹی پیدا ہوئی، او جی بیٹی پیدا ہو گئی ہے، خوشی ہے ہی نہیں ہے۔ جبکہ حد کیا ہے؟ بیٹی رحمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، تھوڑا میں پردہ کشائی کر رہا ہوں، نقاب کشائی کر رہا ہوں۔ میرے تیرے اعمال کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی حدود کی کتنی حفاظت کی ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، قاری جمیل اجمل گورایا کو ایک جمعہ نہیں، کئی جمعے دو، کئی مہینے دو، کئی سال دو سنانے کے لیے ہم نے قدم قدم پہ نافرمانیاں کی ہیں۔ حضرات حد کیا ہے؟ چادر شلوار اپنی ٹخنوں سے مرد اونچی رکھے، ہم نے بولو ہم نے حد کی حفاظت نہ کی۔ حد کیا ہے؟ واف اللہا وکس الشوارب، داڑھی چھوڑ دو، مجھے بڑھاؤ، ہم نے بولو ہم نے کیا کہوں؟ کس منہ سے کہوں؟ کس علاقے میں کہوں؟ کس ماحول میں کہوں؟ پھر کہتے ہیں لاک ڈاؤن، پھر بیماریاں، پھر پریشانیاں، پھر آزمائشیں، پھر معاملات صحیح نہیں، سکون کوئی نہیں، ہے مر گئے، ہے ٹوٹ گئے، ہے بکھر گئے۔ جب اللہ کی حدوں کی تو نے حفاظت نہیں کی، بتا پھر اللہ سے تو گلہ شکوہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ نہ شکری کیوں کرتا ہے کہ مر گئے، ہائے مر گئے، کیوں نہ شکری کرتا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت تو شروع کر دے، آسمان کا رب، زمینوں کا رب رحمتوں کے، بخششوں کے، برکتوں کے دروازے تیرے اوپر کھول دے گا۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، بڑی زبردست بات ہے، ادھر دیکھیں۔ اس کے باوجود بھی بڑا قیمتی جمعہ، ادھر دیکھیں، اس کے باوجود میں نے حدود ابھی پوری گنوائی نہیں ہے، جن حدود کو ہم نے پامال کیا، کتنی حدود ہیں۔ اب اس کے باوجود سنیں، وہ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، توجہ میں طرف کریں۔ اس کے باوجود ادھر دیکھیں، وہ سب کچھ دے رہا ہے، جس کو مل رہا ہے وہ سبحان اللہ کہے، جس کو نہیں مل رہا وہ بے شک اللہ کی قدرت کا منکر بن جائے، جس کو مل رہا ہے وہ بولے، وہ اونچی بولے، سب کچھ وہ دے رہا ہے۔ نہیں آواز آیا، تمہارا آواز نہیں ہے، سب کچھ وہ دے رہا ہے، سب کچھ وہ دے رہا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیں، اس سے بھی وزنی جملہ، اب اونچی سبحان اللہ کہو گے۔ سب کچھ دے رہا ہے، پھر بھی ہر رات آسمان دنیا پہ اس کی رحمت آ کے اعلان کرتی ہے، حالانکہ سب کچھ دے رہا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا۔ سب کچھ دے رہا ہے پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ ایک اور بات کہنے لگا ہوں، اللہ سے محبت کر، گناہ معاف ہیں۔ بحثیت بندہ، اس کا بندہ، کس کا بندہ؟ غوث کا بندہ۔ غوث کون ہے؟ اللہ۔ غوث کون ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟
غوث کا بندہ، بحثیت بندہ، اس سے محبت کر گناہ معاف ہے۔ بحثیت امتی، مصطفیٰ سے محبت کر گناہ معاف ہے۔ بحثیت تمہارا سبحان اللہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، اگر آئے گا تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ توجہ ذرا جاگ کے بیٹھو، اونچی کہو سبحان اللہ۔ میں جگانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ کی آواز سے جو سو رہے ہیں ان کو جگانا چاہتا ہوں، جن کے ضمیر سو رہے ہیں ان کے ضمیر جگانا چاہتا ہوں۔ توجہ، اب آپ نیکی میں میرا ساتھ دیں، نیکی میں میرا ساتھ دیں، سوئے ہوئے ضمیر بھی اٹھیں۔ بحثیت امتی، بحثیت امتی، مصطفیٰ سے پیار کر گناہ معاف ہے۔ اونچی کہہ دینا۔ بڑے پیارے جملے ہیں، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، حدیث کا صحیح بخاری کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ بحثیت بیٹا، باپ کا احترام کر گناہ معاف ہے۔ بحثیت بیٹا، ماں کا احترام کر گناہ بھی معاف ہے، حج کا ثواب بھی ہے۔ بحثیت بھائی، بہن سے پیار کر، محبت کر، اس کی خوشی غمی کا خیال کر۔ توجہ، حدود اللہ، بہن کی خوشی غمی کا خیال کر گناہ معاف ہے۔ بحثیت بہن، اور میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، خطبہ جمعہ میں آنے والی میری بہنوں، توجہ کیجئے، یہ خطبہ مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ پیغام مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بحثیت بہن، بحثیت بہن، بھائی کا احترام کر، بھائی کا مقام، اس کا احترام کر، گناہ معاف ہے۔ بحثیت بیوی، خاوند کو اپنا مجازی خدا سمجھ، اس کی عزت کر، اس کی عزت کی حفاظت کر، اس کے مال کی حفاظت کر، اس کی اولاد کی تربیت کر۔ بحثیت بیوی، خاوند تجھے دیکھے مسکرائے، ایسا ماحول بنا جب بھی خاوند گھر آئے مسکرا کے دیکھے، تو مسکرا کے دیکھے۔ کعبہ کے رب کی قسم، دنیا سے تیرا جنازہ اٹھے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس پہ خاوند راضی ہے اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ بحثیت خاوند، توجہ ہے کہ نہیں؟ بحثیت خاوند، یہ بندے اللہ کو پسند ہے، یہ بندے اللہ کو پسند ہیں، یہ بندیاں اللہ کو پسند ہیں۔ بحثیت خاوند، بیوی کے حق ادا کر۔ بحثیت خاوند، بیوی کے معاملات کو ذرا اپنے ذہن میں رکھ۔ تیرا دل چاہتا ہے، میری بیٹی ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، میری 1 بیٹی ہے، قاری صاحب، علامہ صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، دعا کیجئے میری بیٹی کا نصیب سونا ہو۔ تو بیٹی کا نصیب سونا مانگتا ہے، تیری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے۔ بحثیت خاوند، اپنی بیوی کو سکون پہنچا۔ بحثیت خاوند، اپنی بیوی کے اخراجات پورے کر۔ بحثیت خاوند، اپنی بیوی کی دعائیں لے، گناہ معاف ہے۔ بحثیت خطیب، بحثیت عالم، بحثیت ایک منصف، بحثیت ایک جج، انصاف کے فیصلے کر، گناہ معاف ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں، پاکستان کی صوبائی اور قومی پارلیمنٹ میں اس عوام کے ووٹ لے کے پہنچنے والوں، آؤ وہاں اسمبلیوں میں ڈیسک پہ ہاتھ مارنے والوں، ضمیر کو جگاؤ اور حق بات کہو۔ اللہ کی کبریائی کی قسم، عزت ہمیشہ کے ملے گی، عزت ہمیشہ کے ملے گی۔ حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ بحثیت بیٹی، بحثیت بیٹی اپنے ماں باپ کو خوش کر دے، آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ اے بیٹی، فیصل آباد کی بیٹی، بحثیت بیٹی اپنے ماں باپ کو خوش کر دے۔ ماں کہہ دے بیٹی سو جا، موبائل رکھ دے۔ ماں کہہ دے بیٹی کتابیں پڑھ، موبائل رکھ دے۔ ماں کہہ دے بیٹی قرآن پڑھ، موبائل رکھ دے۔ ماں کہہ دے بیٹا
نماز کے لیے اٹھنا ہے فجر کو، سو جا یا تلاوت کر، یہ کام چھوڑ دے۔ بحثیت بیٹی، ماں کا کہنا مان، باپ کی عزت کر، اے بیٹی رب تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور بیٹی کیسی بیٹی؟ اللہ کو پسند کون ہے؟ توجہ کیجئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ او لوگو سن لو، توجہ سے سن لو، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرات غور کیجئے، توجہ کیجئے، میرے محبوب نے، میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، صحابہ کا مجمع خطیب نبی پاک ہیں، مقرر پیغمبر دو عالم ہیں، اور لوگوں صحابہ بیٹھے ہیں، نبی فرما رہے ہیں جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور 3 بیٹیوں کو پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، 3 بیٹیاں دی اور ان 3 بیٹیوں کو جوان ہونے پہ سنت کے مطابق جس گھر میں جانا ہے رخصت کر دیتا ہے۔ کل قیامت کا دن آئے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بچی کا ماں باپ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح یہ 2 جڑی ہوئی انگلیاں ہیں۔ اونچی کہہ دے، میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی یہ بات کہی، ابھی میرے محبوب میرے پیغمبر ابھی یہ فرما رہے ہیں، مجمع میں ایک صحابی رونے لگا، نبی کا غلام کھڑا ہو کے رونے لگا، میرے محبوب نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے 3 بیٹیوں کا تذکرہ کیا، میری تو 2 بیٹیاں ہیں۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، اے ابن آدم، اے میرے امتی، اے میری نبوت کا کلمہ پڑھنے والوں، 2 بیٹیوں کو پڑھا دو، 2 بیٹیوں کو تعلیم دینی سکھا دو، 2 بیٹیوں کو تربیت دے دو، 2 بیٹیاں تم نے پال کر پرورش کر کے جس گھر میں جانا ہے سنت کے مطابق رخصت کیا ہے، میں مصطفیٰ 2 بیٹیوں والے کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی، مجمع میں ایک اور کھڑا ہوا رونے لگا، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی آقا جی میری تو 1 بیٹی ہے۔ آپ نے 2 بیٹیوں والوں کو خوشخبری سنا دی، آپ نے 3 بیٹیوں والوں کو خوشخبری سنا دی، میری تو 1 بیٹی۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خوشخبری تیرے لیے بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ جن پہ راضی ہے۔ حضرات آپ اللہ کو راضی کریں ہر قدم پہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے رب کے پسندیدہ بن جاؤ اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو کبھی بھی پریشان نہیں کرتا۔ اللہ کبھی پریشان نہیں کرتا، اگر وہ ظاہری طور پہ آزمائشوں میں ہوں، پریشان ہوں، پھر بھی رب ان کو پریشانی میں بھی اللہ سکون پہنچاتا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ۔ حضرات یہ تو رب ہے نا، اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، یہ کیمرہ چل رہے گا، یہ کیمرہ عارضی ہے، جو رب نے کیمرے لگے ہیں نا کرامن کاتبین کے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ادھر دیکھو، میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا، ہر نبی نے جو دعا مانگی ہم نے قبول کی۔ اے میرے محبوب، ہم آپ کو بھی دعا کا اختیار دیتے ہیں،
आप भी दुआ मांगे, हम आपकी भी दुआ को कबूल करेंगे। हजरात इधर देखें, रब अपने बंदे से मोहब्बत करे। अब रसूलुल्लाह की भी सुन लें, मुस्तफ़ा की भी सुन लें। जिस नबी को तू नाराज़ करके ज़िंदगी गुजार रहा है, जिस महबूब पैगंबर के खिलाफ अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहता है, उस नबी की मोहब्बत भी देख। अल्लाह हर नबी ने दुआ मांगी दुनिया में, इलाही मैं नहीं मांगता, अल्लाह मैं नहीं मांगता। महबूब क्यों नहीं मांगता? अल्लाह मेरी दुआ को मुअख्खर कर दे, अल्लाह मैं मैदान हशर में अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा। उम्मतियों नहीं का आवाज़ नहीं है तुम्हारी, जो उम्मती है बोले अल्लाह मैं नहीं मांगता, दुनिया में नहीं मांगता। घर में फाके हैं, नबी कहता है मैं नहीं मांगता। घर में चूल्हा बंद है, महबूब फरमाते हैं मैं नहीं मांगता। महबूब मांग लेते, घर मांग लेते, कोठी मांग लेते, पहाड़ सोने का मांग लेते, मेरे महबूब के घर के फाके खत्म होते, चूल्हा जल जाता। मेरे नबी के घराने में, मेरे पैगंबर के सहाबा के घराने में एक एक महीने तक चूल्हा बंद है, मगर नबी ने फिर भी, जिसको समझ बोले फिर भी, बोल फिर भी नहीं मांगा। मेरे नबी ने क्या फरमाया? ए मेरे अल्लाह मैं नहीं मांगता, मैं तकलीफ बर्दाश्त कर लूँगा, मैं भूख बर्दाश्त कर लूँगा, मेरे घर में फाके हैं अल्लाह मैं सब्र कर लूँगा, मगर अपनी उम्मत को अल्लाह मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगा, घर में फाके बर्दाश्त कर लूंगा, परेशानियां बर्दाश्त कर लूंगा, मगर अपनी उम्मत को जहन्नम में जलता नहीं देख सकता। ए मेरे अल्लाह मैं नहीं देख सकता, अल्लाह मैं नहीं देख सकता, मेरी दुआ को मुअख्खर कर दे, मेरी दुआ को मुअख्खर कर दे। मेरी दुआ को मुअख्खर कर दे। आज तू इंसान होने के नाते भाई की परवाह नहीं करता, बहन की परवाह नहीं करता, बहनों के हक खाए हुए, बेटियों का वर्षा खाया हुआ, भाइयों के हक खाए हुए, पता नहीं क्या कुछ तूने खाया हुआ है। मेरा तेरा महबूब नबी अर्ज करते हैं अल्लाह मेरी दुआ को आखिरत के लिए मुअख्खर कर दे। तेरा वादा है ना कि तू दुआ को कबूल करेगा। अल्लाह अल्लाह हर नबी ने दुनिया में मांगा, मगर मैं नबी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ को मुअख्खर करना चाहता हूँ। क़यामत वाले दिन महबूब क्या मांगेगा? क़यामत वाले दिन क्या मांगेगा? जब हर नबी कहेगा नफ्सी नफ्सी रब्बि सल्लिम नफ्सी। आदम भी बोलेंगे, यहया भी बोलेंगे, ज़करिया भी बोलेंगे, मूसा भी बोलेंगे, 1.25 लाख नबी बोलेंगे रब्बि सल्लिम नफ्सी। उस दिन तुम मेरे नबी रब्बि सल्लिम नफ्सी बोलोगे? नहीं मेरे अल्लाह, उस दिन मुझे अपनी नहीं, मुझे मेरी उम्मत की फिक्र होगी। अल्लाह मैं अपनी उम्मत को जहन्नम में जलता नहीं देख सकता। तूने खुशियों में नबी को नाराज किया, तूने अपनी शादी की मेहंदियों में नबी को नाराज किया। मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन, तूने चेहरा खोल के बेपर्दा होकर नबी को नाराज किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तुमने नमाज छोड़ के नबी को नाराज किया, तुमने गुनाह करके रब को नाराज किया, तुमने बिदआत और रसूमात में हिस्सा लेके तुमने नबी को नाराज किया, तुमने हर कदम नबी की सुन्नत के खिलाफ उठाया। न नमाज तेरी सुन्नत के मुताबिक, न रोजा तेरा सुन्नत के मुताबिक, न वुजू तेरा सुन्नत के मुताबिक, न कलमा तेरा नबी की सुन्नत के मुताबिक। कलमा भी तेरा कुछ और है, वुजू
بھی تیرا کچھ اور ہے، معاملات بھی تیرے کچھ اور ہیں، خوشیاں غمیاں، تو نے کسی موقع پہ بھی نبی کو راضی نہیں کیا، مگر تیرا میرا نبی کیا کہہ رہا، اللہ میں اپنے لیے نہیں مانگتا، میں اپنی امت کے لیے مانگوں گا، قیامت کے دن میری امت کو شرمندہ نہ کرنا، میری شفاعت سے جنت دے دینا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم بہت گناہگار ہیں، ہم بھول چکے ہیں، ہم نے اپنے رسول کی عزت نہیں کی، ہم نے اپنے محبوب کا احترام نہیں کیا، ہم نے اللہ حدود کی حفاظتیں نہیں کی ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ کون ہے؟ اس کا نام، اس کا تذکرہ، یہ کون ہے؟ اس کا تذکرہ 27 مرتبہ زبان نبوت سے ہوا اور 27 مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ یہ کون ہے جس کا تذکرہ قرآن کی 750 آیات میں کیا گیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا، عائشہ تو سوال کرتی ہے، ابو بکر ہے میں ٹیک لگا کے بیٹھا رہا، عمر ہے میں بیٹھا رہا، عثمان ہے آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، اے عائشہ اس عثمان کا میں کیوں نہ حیا کروں جس عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حالت کیا ہے؟ قبر سے گزرتے ہیں رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، کہنے والے نے کہا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کو تو جنت کی خوشخبری مل چکی ہے۔ فرمایا ہاں، پر میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا تھا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ فیصل آبادی ہو، وقت اجازت نہیں دیتا، آپ لیٹ آتے ہو، آپ سمجھتے ہیں جمعہ 1:30 بجے ہے، جبکہ جمعہ 12:30 شروع ہوتا ہے۔ کیا کہوں، کس انداز میں آپ کو سمجھاؤں؟ آپ نہیں بدلے، آپ نہیں بدلے، بدل جاؤ، بدل جاؤ، کرونا بھاگ جائے گا، اسلام میں آ جاؤ، ازمائشیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی حدود کی، قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنا شروع کر دو، سکون مل جائے گا۔ حدود اللہ کا احترام کرو، جو رب نے حدیں قائم کی ہیں ان حدوں کا احترام کرو، اللہ کی قسم تیری دنیا کی زندگی بھی جنت بن جائے گی، تیری قبر بھی جنت بن جائے گی، تیرا حشر بھی جنت بن جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔